بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تغلق سلطنت نے ہندوستانی واسیوں کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیے اور انہوں نے کیا کیا خیر کے کام کیے، اس سے متعلق جاننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم شیخ امین انصاری محمدی حفظہ اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ معزز و محترم صدر اجلاس، اساتذہ اکرام اور معزز حاضرین، آپ حضرات نے اس پروگرام کے دوسری نشست کے پہلے محاضر فضیلت الشیخ محمد معاذ ابو قحافہ عمری کی زبانی خلجی سلطنت کو سماعت کیا۔ خلجی سلطنت کے بعد تغلق سلطنت کا آغاز ہوتا ہے، جسے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین، تغلق سلطنت کے بانی خلجی سلطنت کے ایک قابل اعتماد اور بھروسے مند سپہ سالار غیاث الدین تغلق ہیں۔ ان کے والد ترک نژاد اور ماں ہندوستانی تھی۔ انہوں نے اپنی محنت، دیانتداری اور جوہر سپہ سالاری کے ذریعے ترقی کے اعلیٰ عہدے اور مناصب کو حاصل کیا۔ البتہ جب خسرو خاں کے ہاتھوں خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ہر چہار جانب شورشوں کا طوفان برپا ہوا، تو امراء سلطنت کے اصرار پر 8 ستمبر سن 1320 عیسوی کو تغلق سلطنت کے پہلے بانی بنے۔ اس خاندان کے کل 8 افراد حکمراں بنے، جنہوں نے سن 1320 عیسوی سے لے کر سن 1414 عیسوی تک کل 94 سال حکومت کیا۔ ان کی حدود سلطنت موجودہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق سلطان کے بانی غیاث الدین تغلق بقول مورخین بے حد قابل تعریف بادشاہ تھے۔ انہیں بے خطا قوت فیصلہ اور تمام انتظامی امور میں باضابطگی کی صفات عطا کی گئی تھی۔ مسند نشینی کا قائل تھا ہی نہیں، بلکہ خود کو رعایا کے ایک ادنا خادم سمجھتا اور امراء سلطنت کو حکم دیتا کہ رعایا کے ساتھ اپنی اولاد جیسی برتاؤ کریں۔ اپنی انہی ہماگیر خوبیوں کی بدولت مورخین کی شہادت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق نے برسوں کا کام صرف 1 ہفتے میں کر دیا تھا۔ سلطان غیاث الدین کی رواداری۔ سلطان غیاث الدین تغلق حد درجہ دین کے پابند تھے اور اس کی پاسداری کرتے تھے۔ اپنی دور حکومت میں مذہب اور ذات پات کی تفریق کے بغیر ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور ہر ایک کو مذہب کی آزادی دی۔ تاریخ اکبری کے مؤلف نے لکھا ہے، سلطان کی عدل و انصاف ہی کی برکت تھی کہ اس کے بعد سلطنت میں مساوات قائم ہوا اور بغاوتوں کا نام و نشان بالکل ختم ہو گیا۔ سلطان نے کاشتکاری اور دیگر خلاف شرع ٹیکسوں کو آسان کیا یا پھر سرے سے ختم ہی کر دیا۔ جامع تاریخ ہند کے مؤلف نے لکھا ہے، محکمہ ٹیکس کی اصطلاحات سے ہندوؤں اور درمیانی حقداروں کو کافی فائدہ ہوا۔ اسی طرح رواداری کے باب میں مزید آگے لکھا ہے، سلطان کی فوج میں ہندو افسروں اور سپاہیوں کا خاصا تناسب موجود تھا۔ سلطان کی رفاہی خدمات۔ دہلی کے سلطان نے دہلی سے چند میل دور
تغلق آباد نامی ایک شہر آباد کیا اور یہیں پر ایک شاندار اور مضبوط قلعے کو بھی تعمیر کیا۔ تاریخ اکبری کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق نے اس کے علاوہ دوسری عمارتیں بھی بنوائی۔ اسی طرح بیرونی حملوں اور اندرونی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے سلطان نے فوجی محکمے کو انتہائی فعال اور متحرک بنائے رکھا۔ آخر کار بنگال کی کامیاب مہم سے واپسی پر فیروز پور جشن گاہ پہنچے، جہاں جشن گاہ کے منہدم ہونے کی وجہ سے صرف 4 سال چند ماہ کی بادشاہت کے بعد سلطان دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ غیاث الدین تغلق کے بعد ان کے بیٹے محمد سلطان کا دور شروع ہوتا ہے۔ سلطان محمد بن تغلق سلطنت کا دوسرا جانشین سلطان محمد بن تغلق ہیں۔ انہوں نے 26 سال تک حکومت کیا۔ سلطان محمد بن تغلق سکندر اعظم کی شہنشاہیت سے ناخوش تھا، اس لیے ایک طرف پوری دنیا کو زیر نگی کرنے کا منصوبہ اور دوسری طرف اپنی بکمال ادبی و علمی کمال کی وجہ سے دینی سرپرستی کا خواہاں ایک انتہائی اولو العزم اور باہمت سلطان تھے۔ یہ سلطان بقول ابو الفضل، یہ سلطان آئین جہاں داری کے اختراع اور اصابت رائے میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ سخاوت اور فیاضی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ مورخوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ سلطان محمد بن تغلق کی سخاوت حاتم طائی کی سخاوت ان کی سخاوت کے سامنے بے حقیقت نظر آتی ہے۔ تخت نشینی کے موقع پر سلطان نے دہلی کو اچھی طرح سجایا اور بلا تفریق مذہب و ملت اتنا زیادہ مال و دولت اپنی رعایا میں نچھاور کیا۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کسی فقیر کو بھیک مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ تاریخ ہند پر نئی روشنی کے مؤلف اور ابن بطوطہ نے دربار شاہی کی کیفیت، شاہی دسترخوان کی وسعت اور جلوس عید و قرباں کا جو روح پرور نظارے قلم بند کیے ہیں وہ بے نظیر و بے مثال ہیں۔ سلطان کی رواداری۔ سلطان محمد بن تغلق سلطنت کے ایک عادل اور منصف بادشاہ تھے۔ سخاوت اور رعایا پروری اس سلطان کی خاص علامت تھی۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے جب سلطان سخاوت پر آتے تو امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ اپنے اور پرائی کی تفریق کیے بغیر ہر ایک کو نوازتا۔ اور آگے لکھا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کوئی غریب، کوئی فقیر امیر نہ بن جاتا۔ اسی طرح یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو بغاوت پر سخت ترین سزائیں بھی دیتا تھا، اور یہ وہ پہلا بادشاہ ہے جو ترک نماز پر، ترک صلاح اور صوم پر بھی سخت سزائیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن بطوطہ جو اسی زمانے کے ہیں، سلطان کے عدل و انصاف کے واقعات کو قلم بند کیے ہیں کہ ایک بندہ نے بادشاہ کے خلاف مظلومی کا مقدمہ دائر کیا۔ سلطان محمد بن تغلق عدالت میں پہنچے، قاضی نے فیصلہ دیا کہ آپ مظلوم کو راضی کریں، آپ مدعی کو راضی کریں ورنہ قصاص کا حکم ہے۔ چنانچہ سلطان محمد بن تغلق نے مدعی کو راضی کیا۔ اسی طرح بطور قصاص سلطان محمد بن تغلق کو ایک آدمی نے، ایک امیر زادے نے 21 چھڑیاں بھی ماری تھی۔ اسی طرح ایک مدعی مال کو فیصلے کے بعد سلطان محمد بن تغلق نے اس کا مال واپس کیا تھا۔ سلطان محمد بن تغلق انتہائی روادار سلطان تھے۔ ان کے علمی مباحثے کی نشستوں میں غیر مسلم محققین حاضر ہوتے تھے۔ بادشاہ جوگیوں سے نجی گفتگو کرتے اور جین محققین سے قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ اسی طرح سلطان کے فوجی دستے اور امور سلطنت میں غیر مسلمین کافی تعداد میں موجود تھے۔ مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ان ہندو فوجوں اور امور سلطنت سنبھالنے والوں کے ساتھ اتنا اچھا حسن تعامل تھا، اتنا اچھا برتاؤ تھا۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی سلطان کو بغاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، البتہ مسلم افسروں کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان کی رفاہی خدمات۔
سلطان کی جدت پسند اور تعمیری ذہن نے ہندوستان کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ بقول مفتی شوکت علی، سلطان محمد بن تغلق نے شفا خانے، محتاج خانے اور ہزاروں مسافر خانے بنوائے۔ اپنی دور حکومت میں محکمہ ڈاک خبر رسانی کو تیز ترین کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دور دراز کی ڈاک صرف 6 دن میں موصول ہو جاتی تھی۔ قحط سالی کے زمانے میں رعایا کی خیرخواہی اور مدد میں نہریں، تالاب اور کنویں کی کھدائی کے لیے شاہی خزانے سے سلطان نے بے شمار پیسے اپنی رعایا کو دیا۔ اسی طرح راستوں کے کنارے پر شجر کاری کروایا اور بے شمار باغات بھی لگائے۔ الزام سلطان محمد بن تغلق کی شان میں گستاخی اور اس کا رد۔ معزز حاضرین، سلاطین ہند چاہے سلطان محمد بن تغلق ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور سلطان ہوں، سلاطین ہند پر جو الزامات اور جو باتیں کہی جاتی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں ایک بنیادی بات یاد کر لینی چاہیے کہ ہر وہ سلطان جو متدین ہے، جو دیندار تھے، جو دین پرست تھے اور دین کے مطابق بادشاہت کیا کرتے تھے، ان بادشاہوں کو غیر مسلموں سے کہیں زیادہ اپنوں نے برا بھلا کہا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر بعد میں دوسروں نے کہا۔ البتہ ہر وہ سلطان جنہوں نے تساہلی سے کام لیا انہیں اپنوں نے اور غیروں نے پورا بہت ہی زیادہ آؤ بھگت کیا۔ آپ اسی اصول کو سامنے رکھ کر آپ یہ چیز دیکھیے کہ سلطان محمد بن تغلق انتہائی حد درجہ دین کے پابند اور پاسدار تھے، اور یہی وہ بادشاہ ہیں تغلق سلطنت کے جو ترک سوم و صلاح پر لوگوں کو ڈانٹا کرتے تھے اور ان کو سزائیں بھی دیا کرتے تھے۔ تو سلطان محمد بن تغلق کی آزاد اور خوش تدبیر دماغ نے کچھ ایسے ناقابل عمل منصوبے اور اقدامات کرائے تھے جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر بعض مورخوں نے سلطان محمد بن تغلق کو عجائب المخلوقات، اجتماعی ضدین اور پاگل تک کہہ دیا ہے، لیکن انصاف پسند مورخین جنہوں نے اس کی پورے دور حکومت کے حالات اور کوائف کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے، انہوں نے دہلی سلطنت کی تاریخ میں اس کی دور حکومت کو فاضل آب، واٹر شیڈ کہا ہے۔ اسی طرح سلطان کو عہد وسطیٰ یعنی محمد بن تغلق کو عہد وسطیٰ کا ایک مؤثر شخصیت بھی کہا، اور اسی طرح کہا کہ دہلی اپنی نقطۂ عروج پر اسی کی دور حکومت میں پہنچی تھی۔ اسی طرح ابن بطوطہ نے کہا کہ من جملہ سلطان محمد بن تغلق ان بادشاہوں میں سے ہے، ان سلاطین میں سے ہے جن کی نیک بختی اور مبارک نفسی حد درجہ بڑھی ہوئی تھی۔ انصاف پسند مورخوں کی شہادت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس پائے کے سلطان کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔ سلطان محمد بن تغلق نے 26 سال کی طویل مدت تک ہندوستان پر کامیاب حکمرانی کی اور 20 مارچ 1351 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ سلطان محمد بن تغلق کے بعد ان کے چچا زاد بھائی سلطان فیروز شاہ تغلق کا دور شروع ہوتا ہے۔ محمد بن تغلق کے چچا زاد بھائی سلطان فیروز شاہ تغلق سلطنت کا تیسرا جانشین ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق عدل و انصاف کے پیکر، نرم دل اور بنی نوع انسان کی انتہائی ہمدرد شہنشاہ تھے۔ محمد بن قاسم فرشتہ نے لکھا ہے، سلطان فیروز شاہ نے نہایت کامیاب حکمراں کی طرح حکومت کیا۔ عدل و انصاف اس کے خاص جوہر تھے۔ اس کے دور حکومت میں ساری رعیت کی خواہشیں پوری ہوگی، ملک میں خوشحالی اور شادابی پھیل گئی۔ سلطان کی رواداری، سلطان فیروز شاہ عدل و انصاف اور رواداری میں کافی مشہور ہیں۔ اپنی رعایا کی خیرخواہی اور انہیں بے انصافی سے بچانے کے لیے جو 3 ضابطے انہوں نے بنائے تھے وہ ناقابل فراموش ہے۔ پہلا ضابطہ یہ تھا کہ بادشاہت کو سیاست سے پاک و صاف رکھا جائے۔ چنانچہ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان فیروز شاہ تغلق نے اپنی دور حکومت میں کسی ضمنی کو کوئی سزا کبھی نہیں دی۔
دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ رعایا سے ان کی حیثیت اور استطاعت کے بقدر ہی خراج اور ٹیکس وصول کیا جائے اور اس پر اچھی طرح وہ کاربند رہے. کسی کی شکایت یا کسی پر زبر کو سننا بالکل وہ پسند نہیں کرتے تھے. تیسرا ضابطہ یہ تھا کہ خدا ترس، رحم دل اور نیک لوگوں ہی کو عامل مقرر کیا جائے اور جو بدطینت ہیں، برے لوگ ہیں، انہیں حکومت سے دور رکھا جائے، امور سلطنت انہیں نہ دی جائے. سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء کبھی مہنگی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح اس سلطان کی اگر رعایا پروری دیکھنی ہو تو آپ واقعات سنیے کہ سلطنت کو سنبھالنے کے بعد جب قرض خواہوں کی رجسٹر انہیں پیش کی گئی کہ یہ فہرست ہے، یہ لسٹ ہے جو لوگ قرض لیے ہیں سلطنت سے، تو سلطان فیروز شاہ تغلق نے رعایا کی حالت سنی اور اس کے بعد سر عام تمام لوگوں کی موجودگی میں ان رجسٹروں کو دھلوا دیا اور معافی کا اعلان کروایا. اسی طرح یہ سلطان اپنی رعایا کی کتنے زیادہ مخلص اور کتنے زیادہ ہمدرد تھے، اس کو جاننے کے لیے آپ اس کی خود نوشت فتوحات فیروز شاہی پڑھیے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف کلام الملوک، ملوک الکلام کی تصویر نظر آئے گی کہ بہت ہی اچھے پڑھے لکھے بادشاہ تھے، اور دوسری طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سلطان اپنے رعایا کے دینی اور دنیا کی سدھارنے کی کتنے زیادہ فکر مند ہے. سلطان کی رفاہی خدمات. سلطان فیروز شاہ تغلق کو تعمیرات اور آباد کاری سے خاصی دلچسپی تھی. اگر اس کے دور کو تعمیرات اور آباد کاری کا دور اگر کہیں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ رفاہی خدمات، تعمیرات اور شادابی کا کام سب سے زیادہ اسی سلطان کے دور میں ہوا. سابقہ تعمیرات کی مرمت کروائی اور تعمیراتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا. قاسم فرشتہ نے لکھا ہے، فیروز شاہ نے دریائے سرسی کے ساحل پر خوبصورت اور اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کروایا. دہلی کے نزدیک جمنا ندی کے ساحل پر فیروز آباد بسایا. آپ پاشی کے لیے دریائے ستلج، جمنا اور گھاگرا ندی سے کئی ندیاں مختلف سمت میں نکلوائے. غریب اور گدا گری یعنی بھیک مانگنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے 30 عدد یا اس سے زیادہ بڑے بڑے کارخانے بنوائے. وقت معلوم کرنے کے لیے تاس گھڑیال نامی آلہ اسی بادشاہ کی ایجاد ہے. اس سلطان نے ایک عجائب خانہ بھی بنوایا تھا جس میں نوادرات زمان و مکان کو جمع کروایا اور مختلف جگہوں میں لاتعداد باغات بنوا کر سرزمین ہند کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا. رفاہی عامہ کی جو خدمات ہے اس کو قاسم فرشتہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس سلطان نے 50 بند یعنی پانی کے ذخائر بنوائے تھے، 40 سے زائد مسجدیں تعمیر کروائی، 30 سے زائد عدد مدرسے بنوائے، 20 عدد خانقاہیں بنوائی، 100 عدد محل اور قصر تعمیر کروائے، 5 عدد ہاسپٹل شفا خانے بنوائے، 100 عدد مقبرے، 10 عدد حمام، 100 عدد پل، 150 عدد کنویں اور ان کے علاوہ لاتعداد باغات بنوائے تھے. سلطان فیروز شاہ تغلق کے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ. سلطان فیروز شاہ تغلق ایک نیک دل اور رعایا پرور بادشاہ تھے، اس سے کسی بھی مورخین کو اختلاف نہیں ہے. البتہ چند ایک نے نگر کوٹ کے جوالا مکھی نامی بت خانے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے. نگر کوٹ میں جوالا مکھی نامی مندر کو نہیں بلکہ مندر میں موجود ایک بت کو نقصان پہنچانے کے الزام عائد کیا ہے، لیکن انصاف پسند مورخوں نے مثلاً تاریخ اکبری اور جامع تاریخ ہند کے مؤلفوں نے وہاں کے حالات کو مکمل طور پہ نقل کیا ہے. لکھا ہے نگر کوٹ کی فتح اور جوالا مکھی نامی مندر کی کیفیت، وہاں موجود 1300 کتابیں اور ان میں سے بعض کتابوں کا ترجمہ، یہ ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے بھی بت کو نقصان پہنچانے کا تذکرہ نہیں کیا ہے. قاسم فرشتہ نے صرف
تمام واقعات کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ مورخوں کا ایسا خیال ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت نہیں کی ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سلطان انتہائی امن پسند تھے، رعایا پرور تھے، اس لیے اس طرح کی بات اس سلطان کے تعلق سے کہنی درست اور مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی رعایا پروری ہی کی بدولت 38 سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہے اور آخر کار 20 ستمبر 1388 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ شاندار دور حکومت کا عبرتناک خاتمہ۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کی وفات کے بعد خاندان تغلق کا زوال شروع ہو گیا۔ فیروز شاہ کے جانشین مکمل طور پہ نااہل ثابت ہوئے۔ نااہلی کی ابتدا غیاث الدین تغلق ثانی سے ہوئی۔ یہ سلطان جوانی کے نشے میں چور، عیش و عشرت میں لت پت اور عدل و انصاف سے بالکل عاری تھا۔ ان کے بعد ابو بکر شاہ بادشاہ بنے، لیکن اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ بھی ناکام ثابت ہوئے۔ اس خاندان کا اگلا جانشین ناصر الدین محمد ہیں، جنہوں نے 6 سال حکومت کی، لیکن آپسی دشمنی اور اندرونی بغاوتوں کے سبب کامیاب نہیں ہو پائے۔ ناکام جانشینوں کی فہرست میں چوتھا نام سکندر شاہ کا ہے، جنہوں نے محض 1.5 ماہ حکومت کیا۔ سلطان ناصر الدین محمود خاندان تغلق کا آخری جانشین سلطان ناصر الدین محمد ہیں، جنہوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود بقول قاسم فرشتہ 20 سال تک حکومت کیا، لیکن ان کی دور حکومت آپسی خانہ جنگی اور بیرونی حملہ آوروں سے ہمیشہ بدامنی کی شکار رہی۔ سلطان اپنے فسادی اور حکومت کے لالچی امراء کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے رہے۔ دہلی کی سلطنت مسلسل سکڑتی رہی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب دہلی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اپنے 2 بادشاہوں کے ہاتھوں اپنی عظمت اور ہیبت کھوتی رہی۔ چنانچہ جب ان کی آپسی دشمنی اور کمزوریوں کا حال تیمور لنک نے سنا تو 1398 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ تیمور کی آمد۔ بقول قاسم فرشتہ تیموریوں نے اس قدر خوفناک تباہی مچایا کہ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ کسی اور بادشاہ کے دور میں اس طرح کا واقعہ دہلی میں پیش نہیں آیا۔ تیموریوں نے ناقابل تسخیر قلعوں کو بالکل ویران کر دیا، شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان پر اسلامی حکومت کے مؤلف نے لکھا ہے، تیموریوں کا حملہ بد نصیب ملک پر ایسا خنجر تھا جس کے بعد نصف صدی تک ملک سنبھل نہ پایا۔ ان کے ہاتھوں ہندوؤں سے کہیں زیادہ بے انتہا مسلمان قتل ہوئے، مسجدیں ویران ہو گئی اور مسلمانوں کے شہر بالکل اجڑ گئے۔ خاندان تغلق کے ہاتھوں سنوارے گئے اسلامی حکومت کی شان و شوکت اور جاہ و جلال زمیبوس ہو گئی۔ ان کی 15 روزہ لوٹ مار اور درندگی کے بعد 2 ماہ تک اجڑے دہلی کی ویران تخت پر وباؤں اور قحط کا وحشتناک تسلط رہا۔ دہلی اپنی لوٹی عظمت اور اجڑی شان پر نوحہ و ماتم کرتی رہی۔ 2 ماہ بعد دوبارہ امور سلطنت کو بحال کیا گیا، لیکن اس الہی کوڑے اور تباہی کے باوجود یہ لوگ آپسی رنجشیں ختم نہیں کر پائے تھے۔ بدامنی کے ماحول میں سلطنت کا کاج آگے بڑھتا رہا اور آخرکار 1414 عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمد کی وفات کے ساتھ خاندان تغلق کے دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ معزز حاضرین، اس خاندان نے سن 1320 عیسوی سے 1414 عیسوی تک کل 94 سال حکومت کیا۔ اس خاندان کے کل 8 بادشاہ بنے، جن میں سے 3 انتہائی کامیاب تھے۔ اس خاندان کی حدود سلطنت موجودہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے سلف کی یادداشت پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے لیے بہترین لائحہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔